یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ البقرہ کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو یہ یہود طرح طرح سے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ مدینہ کے اطراف میں ان کی بستیاں تھیں اور یہ بڑے مالدار تھے، باغات تھے، زمینوں کے مالک تھے یہ لوگ۔ تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، آگاہ تھے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، لیکن انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ پیغمبر ہماری نسل سے علاوہ آیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، تمہیں دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا تھا، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کی، لیکن تم نے ناشکری کی، اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، لہذا اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے اور اب موقع دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو۔ تو بنی اسرائیل قوم کے جو مختلف قصور تھے، جو ان کی خرابیاں تھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کو بیان کیا ہے اور اشارتاً بیان کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی۔ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کا بچہ بچہ ان واقعات سے واقف تھا، تو ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی ایک طرح سے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے ان پر کہ تمہیں جو معزول کیا جا رہا ہے دنیا کی امامت اور پیشوائی سے، اس کی یہ وجوہات ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میں نے تم پر جو اپنی نعمتیں کی ذرا ان کو یاد تو کرو، کتنی نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا، ذرا انہیں یاد کرو، احساس کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی کتنی قومیں موجود تھی اور ان کی بجائے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور بے شمار نعمتوں سے تمہیں ہمکنار کیا، اور بڑی نعمت یہی تھی کہ تمہیں منتخب کیا دنیا کی امامت اور پیشوائی کے لیے، تمہارے درمیان پے در پے پیغمبر اللہ نے مبعوث کیے، تمہیں صاحب کتاب بنایا، تو کتنے بڑے احسان سے اللہ نے تمہیں نوازا۔ وَاتَّقُوا، لہذا ڈرو، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی جب سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے چھوڑ دو اور مجھے سزا دے دو، ایسا نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ایسا دن ہوگا، یعنی بے لاگ حساب ہوگا، اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تو چھٹ جائیں گے، بڑے بڑے عجیب باتیں کرتے تھے یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے، بس یہی داخل ہوں گے۔ ارے بھائی یہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے کبھی کیا ہے کسی سے ایسا کوئی وعدہ؟ اعمال دیکھے جائیں گے، ترازو ہوگی، وزن ہوگا، یعنی جو پلڑا بھاری ہوگا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا، تو تم یہ دعوے کس بنیاد پر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کسی کی کر سکے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب ایک اور احسان کی طرف اللہ نے توجہ دلائی، وہ وقت بھی یاد کرو، اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون یعنی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار کوئی 50 سال سے زیادہ عرصے تک رہا ہے، اتنا لمبا اقتدار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس دوران یہ قوم بنی اسرائیل عرب میں، ملکوں میں جہاں جہاں بکھری ہوئی تھی، سب وہاں اکٹھی ہو گئی مصر میں کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ بادشاہ ہے، لہٰذا ہم وہیں چلتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے نعمتوں سے نوازا، بڑے سکون سے یہ لوگ رہ رہے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بعد یہ قوم انحطاط پذیر ہوئی اور غلام بنا لی گئی، پھر ان پر زیادتیاں ہونے لگیں۔ تو اب اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، اور بڑا عذاب یہ تھا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری لڑکیوں کو ہی باقی چھوڑتے تھے۔ یعنی ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس طرح یہ قوم ختم ہو جائے گی، یعنی کسی مزاحمت کا ہمیں آئندہ ڈر نہیں رہے گا، یہ لڑکوں کو قتل کرتے رہو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو، ان کو ہم پھر اپنی کنیز بنا لیں گے، ان کو بیچیں گے، کاروبار کرتے رہیں گے۔ یعنی اس طرح سے ان کا منصوبہ تھا یہ آل فرعون کا۔ تو ان کو اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ اس مصیبت سے دیکھیں میں نے تمہیں نجات دلائی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس سارے عمل میں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، یعنی تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا کہ اتنے مشکل حالات تھے تمہارے لیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اب ایک اور احسان کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جو انہی کی شریعت کے تابع تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو آزادی دلائی اس عذاب سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یعنی بات کو مختصر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے مصر سے، اور جب نکلے تو سمندر کے کنارے جب پہنچے تو آگے راستہ نہیں تھا، اور بعد میں جب آل فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ تو یہاں سے نکل پڑے ہیں تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ قوم بڑی پریشان تھی، بنی اسرائیل،
کہ کیا کریں، آگے سمندر ہے، پیچھے اب دشمن آ گیا ہے، اب تو ہم مارے گئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، سمندر کو ہم نے ایک راستے اس کے اندر ہم نے بنا دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں تو بچا لیا، یعنی اس صورتحال میں ہم نے تمہیں محفوظ رکھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے یہ منظر، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ کہ سمندر پھٹا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا. یہ سب اللہ کی قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس میں ان کا تو کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کی طرف سے کوئی سمندر پھٹا، اللہ نے ایسا کیا اور بڑا کھلا راستہ بن گیا، بے خوف وہ اس میں سے گزر گئے. اور جب فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور جب اس کا لشکر داخل ہوا اس راستے میں تو تمہارے دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو غرق کر دیا. اب جب یہ قوم نکل گئی بحفاظت اور دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا، یہ جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہو گئے. اب وہاں پر ضرورت اس بات کی تھی، دیکھیں اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا. اب یہ تھا کہ اس قوم کو شریعت دی جائے اور یہ اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا تاکہ آپ علیہ السلام کو کتاب دی جا سکے، شریعت دی جا سکے، اور پھر یہ قوم ایک شریعت کے تحت زندگی بسر کرے. یعنی پھر یہ مسلمان جیسے طریقہ ہوتا ہے مسلمان کا اس طریقے سے زندگی بسر کریں. اب اس طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ موقع بھی جب موسیٰ سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا. اب 40 راتوں سے مراد 40 راتیں ہی نہیں ہیں کہ دن میں موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے تھے اور رات کو چلے جاتے تھے کوہ طور پر، بلکہ 40 دن رات وہیں رہے وہ اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت عطا کرے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد دیکھو تم نے کیا گل کھلایا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب یہ مصر میں گوشالہ کی بھی ایک جو تھی لوگوں کی توجہ تھی کہ وہ گائے کو پوجتے تھے، گائے کو، بیل کو، ان کو پوجتے، ان کو معبود بناتے تھے. تو ان کے اندر بھی مصر میں رہنے کی وجہ سے یہ چیز سرایت کر گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تو گئے دیکھیں کس کام کے لیے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے کہ ان کی دیکھ بھال کرنا. انہوں نے کیا کیا، زیور اکٹھا کیا جو بھی تھا ان کے پاس اور اس کو پگھلا کے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا اور اس کی سیوا میں لگ گئے، اس کی جو ہے عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی کہ تم نے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم ٹھہرے، کتنا بڑا ظلم تم نے کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے وہ تورات لے کر جو تختیوں کی شکل میں تھی اور دیکھا اپنی قوم کو اس کیفیت میں تو بڑے غضبناک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور اس غصے میں وہ تختیاں بھی پھینک بیٹھے اور اپنے بھائی ہارون کو بالوں سے داڑھی سے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہوا. یہ جب انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے تو بہت سمجھایا ان کو لیکن یہ تو مجھے مارنے کے درپے تھے، تو پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ تختی انہوں نے اٹھائیں اور پھر جو ہے وہ ساری صورتحال بنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا اس بنیاد پر کہ لعلکم تشکرون، کہ اب تم شکر گزار بن کے رہو گے، اب تم اللہ کے بندے بن کر رہو گے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی، یعنی کتاب ہی فرقان ہوتی ہے، فرق کرنے والی حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی چیز ہم نے دی. کس لیے دی؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ گے، یعنی صحیح راستے کو اختیار کرو گے. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بہرحال بات آگے لمبی ہو جائے گی. یہ کوئی 10 رکوع ہے جو اس قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فرد جرم کے طور پر بیان کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں
اور ہم بھی اپنی اصلاح رکھیں، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، اور کتاب بھی ایسی عطا کی ہے یہ قرآن مجید کہ اس سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جیسے سابقہ قوموں نے اپنی کتابوں کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، قیامت تک اب یہ اسی حالت میں رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کتاب بلکہ آپ کی سیرت بھی محفوظ رہے گی، یعنی کوئی اب آئندہ یہ عذر نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا، یا اللہ میرے سامنے تو ہدایت نہیں تھی، میں کیسے عمل کرتا۔ اب چاہے یہ آگے دور ہزاروں سال تک چلتا رہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنے عرصے بعد قیامت آئے گی، اسی کو علم ہے، ہدایت موجود رہے گی، نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، اب نہ کسی کتاب نے آنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچائیں، یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔